بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ ایران کا یہ علاقہ بمطابق حدیث پاک اور حالات کے تناظر میں اسرائیل لے جائے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس میں ذکر ہے کہ یہودیوں کا وہاں ہونا اور اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، ایران اسرائیل جو جنگ ہے، اس نے یہ بات تقریباً 80-90% کھول دی ہے کہ یہ علاقہ ایران کے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے ایران کے ہاتھ سے جانے والا ہے اور اس کو اسرائیل لے جائے گا۔ یہ اصفہان علاقہ ہے۔ اصفہان کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہاں سے بہت سارے یہودی نکلیں گے جو دجال کے پیروکار ہوں گے۔ دجال کے پیروکار یہاں سے نکلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا گڑھ ہوگا، یہاں پہ ان کا ہولڈ ہوگا، یہاں پہ ان کی پاور ہوگی۔ اسرائیل کے بعد یہاں پہ ان کا یعنی مین مرکز ہوگا۔ ربی جو ہے ان کے بڑے بڑے جو پیشوا ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث سے آپ سمجھیں، حدیث میں تو ہے اور حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے، اس وقت یہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ایران سے علاقہ لینے کی واللہ عالم، یہ یعنی کہ لڑکے لیں گے یا اندر میں ان کا کیا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے۔ حالات جو بتا رہے ہیں جس ان کی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ علاقہ جو ہے ان کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے، صحیح مسلم کتاب کی حدیث ہے اور آپ کے سامنے صفحہ نمبر بھی ہے اور جلد نمبر بھی ہے۔ تو حدیث پاک کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ حضرت اسحاق ابن عبداللہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ حدیث پاک کے اس جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے کہ اصفہان کہاں کا شہر ہے، میں نے آپ کو نقشے میں بتایا ہے، وہ ایران کا شہر ہے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی، تھوڑے بہت یہودی نہیں، جو خاص ان کے یعنی کہ ربی ہوں گے یا ان کے سمجھ لیں کہ علماء ہوں گے، وہ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یعنی کہ جو متبعین ہیں وہ ہوں گے اور خاص لوگ ہوں گے، وہ اصفہان میں ہوں گے۔ آگے ہے کہ 70,000 جو یہودی ہوں گے ان کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی کہ جو جبے نہیں ہوتے سبز رنگ کے وہ ہوں گے۔ اس سے مراد ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا وہاں پر ہونا یہودیوں کے یعنی کہ ربی کا یا ان کے علماء کا، تو مطلب یہ ہے کہ اصفہان جو ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایران سے گٹھ جوڑ ہو جائے اور یعنی کہ ایران جو ہے ان سے گٹھ جوڑ ہو کے یہ علاقہ ان کے انڈر چلا جائے۔ تو کئی علاقے یہودیوں نے یعنی کہ جنگ کر کے لینے ہیں اور کئی جو ہے ان کا ایسے ہی کنٹرول ہوگا۔ لیکن اب جو جنگ لگی ہے ایران اور اسرائیل کی، تو ممکن ہے کہ یہ علاقہ جو ایران کا اوپر والا علاقہ ہے جس میں اصفہان بھی آتا ہے، یہ یہودیوں کے پاس چلا جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ دجل اور دھوکے کا زمانہ ہے، دجل اور دھوکہ ایسا ہے سمجھ نہ آنے والا۔ تو یہ حدیث پاک جو یہ بتا رہی ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اصفہان سے یہودیوں کا نکلنا یہاں پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہودیوں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اور جو میرا تھمبنیل اور ٹائٹل بھی یہی ہے کہ ایران کے ہاتھ سے اصفہان نکل جائے گا اس حدیث کی روح سے، اور جنگ بھی وہاں پہ لگ چکی ہے۔ باقی اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حالات کے تناظر میں کیا رخ بنے گا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کر دیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔